جس طریقے سے ساری زندگی ابو طالب نے محمد کی حفاظت کی، اسی طریقے سے جب دین محمد پر وقت آیا ہے نا بھائی، ساری زندگی ابو طالب محمد کی مدد کرتے رہے، یہی تو کیا، رسول کی حفاظت کی، رسول کی مدد کی۔ اسی طریقے سے ابو طالب کے پوتے حسین نے جب دین پر وقت آیا تو مدد کی، ہے نا؟ نبی کا نواسا اٹھا اور یہ کہتے ہوئے اٹھا کہ اگر میرے نانا کا دین، اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو تلواروں آؤ اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ہے نا؟ 28 رجب کو قافلہ مدینے سے روانہ ہوا، نصف شب کے قریب میرا مولا حسین ابن علی قبر رسول پر آیا اور آنے کے بعد اپنے جد رسول اللہ کو سلام کیا، السلام علیکہ یا جدہ، نانا آپ پر میرا سلام ہو۔ اس کے بعد اپنے جسم اطہر کو قبر رسول سے متصل کیا اور رو کر کہنے لگے کہ نانا مجھے اپنے پاس بلا لو نانا، ہے نا؟ روتے روتے حسین کی آنکھ لگ گئی، خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، رسول نے حسین کو سینے سے لگایا اور کہنے لگے حسین صبر کرو، اب وہ وقت قریب ہے کہ تم مجھ سے عامل ہوگے، ہے نا؟ لیکن حسین صبر کرو، اور سنو حسین مجھے معلوم ہے کہ تمہیں بہنوں میں سب سے زیادہ زینب ہے نا، اور بیٹیوں میں سب سے زیادہ سکینہ عزیز ہے، تو حسین ابھی زینب کے سر سے چادر چھینی جائے گی، سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگیں گے۔ اور رسول کی قبر سے چلے ہیں حسن کی قبر کی طرف تو ایسے جمع کے قدم رکھ رہے تھے جیسے کوئی کوہ وقار جا رہا ہو، اور وہی راوی کہتا ہے کہ جب حسن کی قبر سے ماں کی قبر کی طرف چلے ہیں تو اب ویسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود کی طرف دوڑتا ہے۔ آئے اور آنے کے بعد قبر فاطمہ پر اپنے ہاتھ کو گرا دیا اور آواز دی، السلام علیکہ یا امہ، امہ آپ پر میرا سلام ہو، امہ آپ پر میرا سلام ہو۔ قبر فاطمہ سے جواب آیا، وعلیکہ السلام یا مظلوم غریب والو، اے ماں کے پردیسی بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو، اے ماں کے مظلوم بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو۔ ودا ہوئے نانا کی قبر سے ودا ہوئے، ماں کی قبر سے ودا ہوئے، بھیا حسن کی قبر سے ودا ہوئے، قافلہ چلا، 28 رجب کو قافلہ چلا۔ مقتل لکھتا ہے کہ ابھی قافلہ چند قدم چلا ہوگا کہ ایک مرتبہ ابو الفضل عباس قریب آئے اور آ کے حسین سے کہنے لگے کہ مولا مصلحت ہو تو کچھ لمحوں کے لیے رک جائیں۔ کہا حسین، کہا عباس ابھی تو ہم نے سفر اختیار کیا ہے، آغاز کیا ہے، یہ آخر بات کیا ہے؟ عباس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، پیچھے مڑ کر دیکھا، حسین نے عباس کی نگاہوں کا تعاقب کیا، اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا بیمار بیٹی فاطمہ صغریٰ دادی کا ہاتھ تھامے میدان کی طرف چلی آ رہی ہے۔ وہ بیمار بیٹی قریب آئی، آ کے باپ کو سلام کیا، بابا آپ پر میرا سلام ہو، اور بابا میں اس لیے نہیں آئی کہ آپ سے اصرار کروں کہ آپ مجھے ساتھ لے کے چلیں، نہیں بابا نہیں، بابا میں تو فقط اس لیے آئی تھی کہ ایک مرتبہ اور اپنے بھیا علی اصغر کی صورت دیکھ لوں۔ یاد ہے نا یہ 6 ماہ کا علی اصغر، کربلا کے عاشور کے دن 6 ماہ کا ہوگا، ٹھیک؟ اصغر بہن کی آغوش میں آیا، ہے نا؟ جب کافی دیر گزر گئی اور چلنے کا وقت آیا تو بی بی ام رباب آگے بڑھی، چاہا کہ اصغر کو آغوش میں لے لے لیکن بچہ بہن سے لپٹا رہا۔ مقتل لکھتا ہے کہ شہزادی زینب آگے بڑھی، ایک بی بی آگے بڑھی، چاہا کہ اصغر کو گود میں لے لیکن بچہ بہن سے لپٹا رہا۔ جب کسی کی گود میں نہ آیا تو اب حسین آگے بڑھے اور اصغر کے کان میں کچھ کہا۔ حسین کا کہنا تھا کہ بچہ ہمک کر باپ کی گود میں آ گیا۔ زینب نے پکار کے پوچھا کہ بھیا آپ نے اصغر سے کیا کہا؟ کہا بہن بس اتنا کہا کہ علی اصغر کیا تیر کھانے کربلا نہیں چلے گا؟
علی اصغر کیا تیر کھانے کربلا نہیں چلے گا؟ روانہ ہوئے 28 رجب کو، 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے، 2 محرم کو حسین کربلا میں وارد ہوئے۔ حسین یا حسین یا حسین